السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا جنات سے شادی ہو سکتی ہے؟ آج اسی سوال کا جواب میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں۔ کئی دنوں سے ہماری جناتوں کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں، اور یہ وہ ضروری باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل اگر جناتوں کے بارے میں صحیح علم نہ ہو تو پھر ہم لوگ بھٹک جاتے ہیں، غلط ٹریک پہ چلے جاتے ہیں، اور جنات نہیں ہوتا لیکن ہم پھر جنات ہے یہ سمجھ کر ان جگہوں پر چلے جاتے ہیں جہاں سے جنات آ جاتا ہے۔ خواتین تو بعض دفعہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ میں نے ایک بار نہیں کئی بار دیکھا ہے کہ خواتین سجدے کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ تو میں ایک جگہ سے نکل کے جا رہا تھا اور دیگر علماء بھی میرے ساتھ تھے، تو میں نے ایک گھر میں دیکھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، نیچے بیسمنٹ تھا، کہ ایک داڑھی ٹوپی والا آدمی بیٹھا ہوا ہے، شکل سے بزرگ لگ رہا ہے، دیکھ کے لوگ یہ سمجھے کہ یار بڑا اللہ والا آدمی ہو گئی ہے، اور خواتین جو ہے نا تقریباً 4-6 عورتیں اس کے ارد گرد سجدے کی پوزیشن میں تھیں۔ تو جب میں نے دیکھا تو میں رک گیا، اور میرا ایک دم غصے سے چہرہ لال۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے مجھے دیکھا، فوراً اپنا دروازہ بند کروایا۔ تو بہرحال میں کسی اور کام سے جا رہا تھا، تو اس وقت میں نے دیگر علماء کو بھی دکھایا، میں نے دیکھو کیسے عورتیں سجدے میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو جنات کا علم بھی ہونا ضروری ہے، اسی لیے میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ اس سے پہلے 2 ویڈیوز اور میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیے ہیں، وہ بھی ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس سلسلے میں جو ہے نا طرح طرح کی باتیں لوگ بولتے ہیں، طرح طرح کی باتیں آپ لوگوں نے یوٹیوب پر دیکھی ہوتی ہیں، تو یہ غلط فہمی کا شکار ہو کے جو صحیح چیزیں فالو کرنا چاہیے وہ فالو نہیں کرتے ہیں، غلط چیزیں فالو کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے کہ جنات سے شادی کرنا، کیا جنات سے شادی ممکن ہے، اور کیا جنیاں سے یا جن سے شادی ہو سکتی ہے؟ تو جی بالکل ممکن ہے، یہ جن سے شادی ہونا ممکن ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ چاہو تو ہو جائے، لیکن ایسا پاسبل ہے۔ 100 میں سے 1% کا بھی 0.99%، لاکھوں کروڑوں میں ایک آدھ واقعہ ایسا ہو جاتا ہے۔ جیسے مان لیجئے کوئی جنیاں ہے جو کسی آدمی پر عاشق ہو گئی، تو وہ پھر یہ چاہے گی کہ یہ آدمی مجھ سے شادی کر لے۔ جیسے ایک واقعہ، بالکل سچا واقعہ میں نے سنا ہے کہ ایک بڑے تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے آدمی تھے، تو ان پر جو ہے نا ایک جنی عاشق ہو گئی تھی، عاشقہ ہو گئی تھی، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ مجھ سے شادی کر لیں۔ تو وہ کوشش یہ کرتی تھی کہ کہیں سے بھی رشتہ آتا تھا تو ایسی پرابلمز کریٹ ہو جاتی تھی ان کی لائف میں کہ وہ رشتہ آگے نہیں بڑھ پاتا تھا۔ تو بہرحال ان کی شادی ہو ہی نہیں پائی پھر، ہے نا، اور دن بدن وہ کمزور ہوتے گئے، اور جو میرڈ لائف کے بعد میاں بیوی کے جو ریلیشن ہوتے ہیں نا، تو وہ ریلیشن میں کمزوری آ جائے، ایسی چیزیں ان کے ساتھ بہت ساری ہو گئیں۔ اور جب وہ جنیاں ان پر حاوی ہوتی تھی تو بتاتے تھے کہ یہ جنیاں جو ہے نا کافرہ ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں، میں اس سے نکاح کر لوں، اور وہ بھی اس شرط پر کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں۔ تو میں اس سے کہتا ہوں کہ ایسا پاسبل نہیں ہوگا۔ اور وہ جنیاں جب ان پر آتی تھی تو وہ تھوڑے سے الگ ٹائپ کی سچویشن جو ہو جاتی ہے ایسی ہو جاتی تھی۔ تو ایسے واقعات ایسا نہیں ہے کہ بہت عام ہوں، لاکھوں میں ایک آدھ واقعہ ایسا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار جن سے شادی ہو جائے، جنیاں سے شادی ہو جائے تو چلو زندگی اچھے سے گزرے گی، اس کو ہم قبضے میں کر لیں گے۔ تو آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کبھی ماچس کی تیلی کو جلا کے ہاتھ پہ ٹچ کر کے دیکھنا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ سوچو کہ اگر جنات سے شادی ہو جاتی ہے، جنیاں سے شادی ہو جاتی ہے، تو آپ کا ایک جو آگ سے مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے اس سے آپ کا کنیکشن جڑے گا، تو آپ کو کتنی تکلیف ہونے والی ہے۔ اسی لیے بعض دفعہ جن لوگوں سے جن کی شادی ہو جاتی ہے، یا جن کے اوپر جن آتا ہے، جن کے اوپر جن فدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دن بدن جو ہے نا اندر سے کھوکھلے ہوتے چلے جاتے ہیں، بالکل کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، گڈھوں میں آنکھیں جو ہے نا وہ گڈھوں میں چلی جاتی ہیں، کمزوری دیکھتے ہی فیل ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے نہ تو کبھی ایسی خواہش کرنا چاہیے، نہ ایسے کوئی کام کرنا چاہیے۔ ایسے بہت سارے ٹوٹکے ووٹکے منتر سندر ہوتے ہیں، ان چکروں میں پڑنا بھی نہیں چاہیے، اور نہ ڈرنا چاہیے۔ اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ کو علم ہو، ہے نا، ڈر آپ کے اندر کا نکلے۔ تو جنات سے شادی پاسبل ہے، جنیاں سے شادی پاسبل ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ بہت ایسے سمجھ لیں آپ آٹے میں نمک میں بھی نمک کا ایک ریشہ بس، ایسے واقعات اس طرح کے پیش آتے ہیں۔ لیکن جنات سے اور جنیاں سے جو نکاح ہے، شادی ہے، وہ ناجائز اور حرام ہے نا۔ جتنے بھی فقہاء ہیں، اکثر فقہاء کی رائے یہ ہے کہ جنات سے شادی، جنیاں سے شادی یہ ناجائز ہے اور حرام ہے
ہے نا. انسان کا انسان سے نکاح ہو سکتا ہے, انسان میں بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے نکاح جائز ہے نا, مسلمان کا غیر مسلم سے نکاح جائز نہیں. اسی طرح سے جناتوں میں بھی ایمان والے بھی ہوتے ہیں, غیر ایمان والے بھی ہوتے ہیں, کافر بھی ہوتے ہیں, مومن بھی ہوتے ہیں. اور جس طرح سے شریعت کے ہم مکلف ہیں نا, ہماری شریعت میں جائز ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, حلال ہے, اسی طرح سے جنات بھی شریعت کے مکلف ہیں. ان کے وہ بھی آخری پیغمبر پر ایمان لے کے آتے ہیں, ان کے لیے بھی شریعت ہے. وہ جو شریعت پر عمل کرتے ہیں تو ایمان والے کہلاتے ہیں, اور جو شریعت کو نہیں مانتے تو فاسق, فاجر, کافر کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ویسے تو جناتوں کی دنیا بالکل الگ ہے, لیکن جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دی ہے کہ وہ کسی بھی مخلوق کی شکل اختیار کر سکتا ہے. وہ انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے, وہ جانور بن سکتا ہے, کچھ بھی شکل اختیار کر لیتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو جناتوں کی دنیا ویسے تو الگ ہے, لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جنات انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے اس پر سوار بھی ہو جاتے ہیں, اور بعض دفعہ شادی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کی ایسے واقعات سے حفاظت فرمائے. لیکن جنات سے اور جنیات سے شادی ناجائز ہے, حرام ہے, نکاح پاسبل ہی نہیں ہے, اور نہ اس طرح کے کوئی کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ شادی وادی کیسے ہوتی ہے واللہ عالم. بس یہ ہے کہ آپ کو دکھے گا کچھ بھی نہیں. مان لیجئے کسی آدمی پر جنات فریفتہ ہو گیا اور جنیاں فریفتہ ہو گئی, یا کسی عورت سے کسی جنات نے نکاح کر لیا, تو وہ دکھے گا کچھ بھی نہیں آپ کو. بس وہ بتا سکتا ہے کہ یار میرا جنات سے میرے کوئی عورت ہے تو وہ بتا سکتی ہے کہ میرا جنات سے نکاح ہو گیا ہے نا. کوئی آدمی ہے تو وہ بتا سکتا ہے کہ میرا جنیات سے نکاح ہو گیا, یا کوئی جنات شادی کے لیے پریشان کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں صرف کانورسیشن کے طور پر تو بتائی جا سکتی ہے, یعنی وہ بتائے گا جس کے ساتھ یہ ہوا ہے. دیکھنے کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچو کہ جیسے شادی ہوتی ہے تو گھوڑے پہ چڑھتے ہیں, ولیمہ ہوتا ہے, دلہن بھی دکھ رہی ہوتی ہے, دکھے گا کچھ نہیں. جنات کو جو ہے نا انسان نہیں دیکھ سکتا. جنات صرف اسی کو دیکھ سکتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم دکھیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح بات پتہ چلی ہوگی. اس سلسلے میں بہت ساری غلط سلط باتیں چلتی ہیں, ان کو اگنور کیجیے گا. جو کچھ میں نے بتایا قرآن و حدیث کی روشنی میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.